برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ اپنی کسی سوچ میں چونک کر دیکھا تمام لڑکیوں کا سورج پاس جہاں غزل کا اپنا جادو کہہ کر میرے ساتھ ہاتھ میں تو ولی بن گیا۔ ایک ہی رات میں غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی، پھر مخاطب ہوا، تو آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں ہیں، اس لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ اسے چڑ ہونے وہ سر پر سوار ہو گیا۔ غزلوں میں سے تو سب کی توجہ ہٹ گئی۔ میپل میں ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کھڑی تھی اور بولا، مجھے غزلیں پسند نہیں ہیں، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ اور وہ یہ انداز میں بولی، واہ بھائی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے پسند ہیں۔ وہ جہاں سے تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی کچھ کہنا چاہتا تھا۔ وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے اور لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ امی بس ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا۔ اگلا دن پورا ان لڑکیوں کے لیے صدمے کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی کہ وہ زمین پاؤں پر نہیں پا رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کر تھا۔ اچھا تو جان کے بڑے حلیے میں گئی تھی تاکہ بری دوسروں سے الگ لگوں۔ بھابھی نے اسے چھیڑا اور پھر ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا اور سب کو یقین تھا کہ مان جائے کہ اس نے بھابھی سے اس رشتے کا انکار کر دیا۔ اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے دماغی حالت پر شک ہو۔ ایسا کیا ہو گیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں؟ ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کے خواب نہیں ہوتا، کوئی پاگل ہی انکار کرے گا۔ اس کے انکار کے وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سب لوگ خوش تھے اور اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر سب بے تحاشا خوشی کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اور اسی کئی دنوں سے لیلہ اور دانش کی شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلہ یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی اور پھر آئلہ نے اپنے کمرے میں تکیے میں بیٹھ کر تکیے میں منہ چھپا کر لیٹی تھی اور لیلہ نے آتے ہی تکیے سے کھینچ لیا اور بہت ساری خوب دنیا میں خود آرام فرما رہی ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتنے کی امیاں بدوائیں دے رہی ہوں گی۔ وہ اپنی بات تو انجوائے کر کے خود ہنسنے لگی، پھر بولی، کل تمہیں ہچکیاں ضرور آتی ہوں گی۔ اور ٹھیک اس کو نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر پڑی۔ وہ چپ ہو کر اس کے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم اس سے تو خوش نہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی تھی اور اپنے آنسو اس وقت لیلہ نے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہوگی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ کیا چھپایا تم نے، ورنہ اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئلہ کب سے کسی کندھے کی متلاشی تھی اور اس کے کندھے پر سر رکھتی ہوئی بولی، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے روک دو، تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے رونے دیا اور جب دل کا غبار ہوتا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، تم اسے شیئر نہیں کرو گی تو جو تمہارے دل میں ہے وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی جو اب اس نے گہری سانس لی اور بولی، وہ بہت خوبصورت ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ اور پتہ نہیں شکل دولت دیکھو، دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی۔ وہ غور سے سن رہی تھی، اور 3 دن اس کے ساتھ رہی وہ مجھے زندگی لگتی ہے، یہ تو جیسے کوئی سزا ہے، اور جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ لیلہ بھی اس کی بار بار نہیں ٹوکا، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بظاہر بہت اکڑ سا تھا مگر حساس ہمدرد عام لوگوں جیسا نہیں تھا، نہتھا، جنگل میں روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا، اور اس کی نگاہوں میں کیا اور کوئی ہو سکتا ہے ایسا، اتنا با کردار کون لگتی تھی۔ میں اس کی جان پر کھیل کر میری عزت کو بچایا اس نے، اور اس جیسا کیا میں اس کی ذمہ داری ہوں؟ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا، اور مگر مجھ پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دی۔ لیلہ نے بھی تو پوچھا، تو پھر کیا وہ اچانک بچھڑ گیا تھا؟ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں، اس نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تو لیلہ حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا، اور اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھیں، اور کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اس کی بات پر لیلہ نے اپنا سر پیٹ لیا، یعنی تم یہاں بیٹھی ہو یک طرفہ محبت دل میں لیے، اور وہیں اس کے جذبات میں 21ویں صدی ہو یا 22ویں صدی۔ اور وہ ہنس پڑی اور بولی، صحیح، مگر تم تو یہ کر سکتی تھی نا، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی، اگر بول بھی دیتی تو یہی کہتا کہ میں اکیلا ہوں، جو اس کی امید اس کی آپ نے لگا لی ہے اور یہ پورا نہیں اتر سکتا، اپنی نظروں میں گرتی اور اس کی دکھوں پر بول پڑتی۔ ایسا شخص جس کا پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں، کہ تم نے اسے کھو گیا، تو کیا اس سے بہتر نہیں کہ بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کیا۔ ہمیں سادگی میں بہت سی چیزیں، زندگی میں بہت سی چیزیں بہت اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائیں۔
زندگی اسی کا نام ہے، اکثر زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے اس کے ساتھ مانگا، اور اس کے ساتھ چاہے جانے کا احسان خوشگن ہوتا ہے۔ آپ کس کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی خوشیاں غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بات مانو، تم جانو گی تو میری ساری زندگی باتیں تمہیں صحیح لگیں گی۔ اور اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی اور اسے بہت دیر تک سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل تو کیا اسے کسی جگہ کے لیے کسی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہے تو ایسے ہی عزیز دوست کے لیے دل سے بہت دعا مانگی، ماتھا چوما اور اس کے ساتھ بیٹھا بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ پھر اس نے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ میں دبا کر پہنائی، محبت کی نظر سے جھک کر اسے دیکھا اور رات کو اسے فون کیا اور اسے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں جو زندگی میں چاہا مل گیا، اور آج مجھے واقعی احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا اور اس کے اندر کوئی بہن کر رہا ہو۔ زندگی میں کتنا عجیب مذاقیہ یہ بات جن لبوں پر سے سننا چاہتی تھی کبھی نہیں سن پائی۔ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز اتنا متاثر کن کر گیا تھا کہ کھینچا تمہارے پاس چلا آیا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی کہ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں مجھے کوئی کشش نہیں لگتی تھی۔ تم نے ایسا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے کہ وہ جسے میرے نصیب میں ہو۔ اب تک کراچی رہا، اسے گھومنے لے جاتا اور شاپنگ کرواتا اور اس کے لیے گفٹ وہ کچھ پہن لیتی اور اسے خوش کرتا۔ اسے خزانہ مل گیا۔ اس کے جاتے ہوئے اس نے کہا تھا سب جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لیے ہم دنیا گھومیں، پھر پیچھے کام کی فکر ہو نہ ہو۔ اس نے بہت قیمتی نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر پھپھو ناراض ہوئی، میری ہونے والی بہو کو 2 ٹکے کی نوکری کرے گی، جتنی وہ تمہیں تنخواہ دیں گے اسے دگنی تو میں اپنے نوکروں کو دیتی ہوں، جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے آئلہ سے معافی مانگی، میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو کرنا چاہو گی میں ساتھ دوں گا۔ وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے سامنے کہنے پر ذرا سے ہی شرمندہ بھی تھی۔ پھپھو کا اعلیٰ دماغ اس کے گھر سے اسے ڈرا رہا تھا اور لگ رہا تھا جب تک پاکستان رہی زندگی عذاب رہی، اور اسے پہنایا اتنی ہلکی جوڑی کیوں استعمال کی، کپڑے اس کے کیوں پہنے، ہماری بہو ہمارے جیسی فلاں اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد تھی، مجبور تھی، ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے اکلوتے بہو کا اعزاز دیتی۔ لندن جا کر تیمور بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے فون کرتا، تحائف بھی بھیجتا اور اب بھی بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد آئلہ کی سالگرہ تھی۔ تیمور نے خاص طریقے سے سوچنے کا ارادہ کیا اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز دے کر لیلا اور دانش چچی کی طبیعت کی خراب وجہ ہونے سے تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے۔ تم نے کیا جادو کیا اس پر، مجھے بتاؤ۔ دانش پر کروں تو یہ ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے احسان کر کے گفٹ سے نوازا جاتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا، اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا تھا اور اس کا دل نہیں کیا تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلی گئی تھی اور وہاں ایسی باتیں کہ اس کے دم میں گھٹتا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا کہ میں تھوڑا باہر جانے جاتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھا وہ ٹھٹکی اور اس کی نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی۔ وہاں سے قدم رک گیا اور ایک دم اس خیمے میں تھی، اس کے سامنے تھی۔ اسے دیکھ کر بہت خوش لگ رہا تھا، صرف تمہاری وجہ سے روز بی بی سے اس کے سامنے دیکھتا، اور سرما پتہ نہیں کس بات پر خوش لگ تھی اور اس کے سامنے فارمل انداز میں حیرت سے بولا تو خیریت تو ہے تم اپنی سناؤ۔ اس کے جواب پر پہلے ہی بولا میرا خیال ہے کہ بیٹھ کر بات کر لیتی ہے، اور 2 قدم چل کے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ساتھ چل پڑے گا۔ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے قدم خود بہت اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا، پھر ایک جگہ اس کو بیٹھنے کا بولا، وہ بیٹھ گئی۔ بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا، زمین کو سطح گھورتے ہوئے بولا اب پتہ چلا کہ دنیا اتنی وسیع نہیں جو کھو جائے نہ ملے۔ اسے یقین تھا کہ ہم کبھی دوبارہ ملیں گے۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، اسے ملنے پر اسے خوش اور تعجب تھا۔ کچھ دیر کے بعد جواب نہ ملنے پر خود ہی بولا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا ہے کہ اب مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا تھا، جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ اسے خاموش دیکھ کر خاموش ہو کر بولا اتنا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورا بدل جائے، مگر تم تو بہت بدلی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی کچھ تو بولو، اتنی دیر میں میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی میں یہاں کیسے کوئی مہم تھی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی روٹھے ہوئے انداز میں بولے گی میرا نام لڑکی نہیں آئلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، کافی دیر گمسم لہجے میں بولا
توہم صحیح سمجھ لو۔ وہ کچھ سمجھ کر بولا، آئلہ تمہیں مجھ سے مل کر خوشی نہیں ہوئی؟ خوش تو ہونا چاہتی تھی اور نہیں بھی، جیسے کوئی اور بات اسے کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ سکتا تھا اور اس کا چہرہ سچا منافقت سے پاک تھا، مگر آج حیران کر رہی تھی ایسے کر کے کہ میں آپ سے مل کر کیوں نہیں ہوں۔ آپ تو میرے محسن ہیں اور آپ کے بہت سے احسانات ہیں مجھ پر، اور اوپر دیکھو بات کر بھی رہی تھی اور اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے، وہ میرا فیورٹ تھا، فیور تمہاری کرتا تھا، پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے وہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھویا تھا، اور مجھے جب چھوڑ کر گیا تھا تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے سامنے ہی تھی، اور پھر ہمیشہ میرا پیچھا کیا، اور پھر پتہ نہیں جیسے کوئی زبان بول رہا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے محسوس کر رہا تھا، اور پہنی انگوٹھی جیسے اسے اپنی کیفیت گھبرا کر وہ بول پڑا، مت کرو، صرف مجھے سنو، اور میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف میں تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ۔ مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی آر نہیں کہ تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پر دستک کر گی، بہامانہ کا کوئی بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہوگی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال ہی نہیں۔ ایک کمزور سی لڑکی سے دل ہار گیا، تمہیں یاد ہے نا؟ مجھے ہارنے میں سے نفرت ہے اور میں تم سے ہار گیا، اور مجھے معلوم تھا تم مجھے کب اچھی لگی۔ شاید جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی تو بولا، آپ آگے بہت پریشان ہو گئی ہوں اور آپ کے لیے، اور مگر مجھے اتنا پتہ تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم سے بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ماحول کا اثر ہے کہ تم میں اتنی دلچسپی رہی، اور اس کے منع کرنے پر یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش، وہ سب کچھ بھول گئی، اپنی انگوٹھی اسے یاد نہ رہی اور سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ اور پھر تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر یہ رویہ ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے خود مجھ سے خفا کر دیا، اور اسی لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اسی کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ وقتی وبال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بدل جائے گا، تم سے دور جا کر جانا۔ وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کر کے میرے ہی گلے کا لگ کر روتی تھی، اور وہ مجھے کبھی کبھی بھلا نہیں سکا۔ وہ سے بہت جنگ کرتا رہا، آخر کر تمہاری تلاش میں جہاں آیا تو لگا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا وہ خود کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ ہم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ وہ بات میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر کھوجتا رہا میرا جہاں تمہارا نام لکھا تھا۔ آئلہ، کیا وہ دن زندگی میں دوبارہ کبھی واپس آئیں گے؟ وہ بہت خوبصورت وقت تھا، جیسی وہ خواب۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری پوری بات سن جاؤ، اور کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا؟ میں نے آج تک اپنا کسی کے سامنے نہیں کھولا، اور آج تم سے سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ آج ہی سے بول رہا تھا، پھر بیٹھ گئی۔ محبتوں پر میرا بھی دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے، اور یہ سب اس دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ سے محبت یقین اٹھا دیا تھا، اور انہوں نے زبانی سے ٹکر لے لی۔ شادی کی تھی، میں نے ہوش سنبھالا، اور پھر کہیں محبت نظر نہیں آئی، جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 6 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں، نیو بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، اور مجھے پڑھنے کے لیے پیسے بھیج دیتے۔ ماں کو تو وقت نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا آہستہ آہستہ بدل گیا، اور تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی خود سے ضد کر لی، اور مجھے آج کچھ ضرورت نہیں اعتراف کرنے کا موقع دیا تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ، میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرا مکان کو گھر بنا دو۔ اور اتنی سی بات کہنے پر اتنی دیر لگا دی، جب سب ختم ہو گیا، اب آئے ہو تو وہ چپ آنکھوں میں اسے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا، اور سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں ہوش کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا، اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ سب غلط ہے، کس جگہ اس سے بھول ہوگی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی، اور تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سننی ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ کی طرف دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، اسے بہت خوشی دلی سے ملا، اور پھر آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں وہ دانش بھی آ گیا، لیلی اس کی طرف ہوگی۔ دانش اجنبی کو دیکھ کر لیلی بھی دانش کی طرف نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آ ہی گئی، خود کو حوصلہ دیتی مسکرا کر بولی، ہارون ہیں، اور یہ میری کزن ہے لیلی، یہ ان کے شوہر دانش ہیں، اور یہ میرے فیانسی تیمور۔ لیلی نے بے ساختی سے دیکھا، جس شخص کا روشن چہرہ اب ایک دم بجھ گیا تھا، وہ جو اس کی پیاری دوست تھی۔ کون کہتا ہے یہ لڑکی؟ آؤ دیکھو، اس سے بہادری کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ بظاہر مسکراتی لڑکی کا دل اس وقت دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے؟ اور اس جگہ میں ہوتی تو حوصلہ ہار جاتی۔ آئلہ میری جان اس وقت زندگی کے پل صراط پر طے کر رہی تھی۔ تیمور
ہارون سے بہت خوش دلی سے مخاطب ہوا تھا، اور ہارون صاحب آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ وہ کمزور لڑکی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو یہ بہادر آدمی مسکراتے بولے، مصروفیات کیا ہے؟ سڈنی میں ایک فرم چلاتا ہوں، آرٹسٹ آدمی ہوں جو زمین میں آتا ہے پیپر پر اتار لیتا ہوں۔ پر تیمور اور دانش ہنس پڑے۔ اب آئلہ کے دوست ہیں تو ہمارے بھی ہوئے، بس یہ بات طے ہے کہ اب ہم لوگ شادی پر آئیں گے آپ کے پاس سڈنی میں۔ ویسے بھی ساحل بہت پسند ہے مجھے، ہم گھر بھی وہیں بنائیں گے، اس کا نقشہ آپ کو سے بنوا کر دوں گا۔ منظور ہے؟ بالکل جناب۔ اس شخص کے صبر کو دیکھ کر جب آئلہ اس کے آرام سے باتیں کرتے سن کچھ دیر باتیں کرتی، وہ بڑے کمجوشی سے کھڑا ہوا اور خدا حافظ کہنے لگا۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور شاید اسی کا تھا، اور جہاں سے چلا گیا، اور اس نے جاتے دیکھنے کی ہمت نہیں کی۔ میری یاد نہیں آئے گی، اگر کبھی بھولے تو پھر میری یاد نہ آئے تم بھول جاؤ گے کہ دنیا میں وہ واحد لڑکی تھی، اور میرا اور جولی پسند کر کے انجینئر کرنے آ گئی تھی۔ تیمور بہت خوش تھا، بہت باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں کافی دیر لگی تھی۔ سردیوں میں رات 10 بجے بھی آدھی رات ہوتی ہے۔ شادی طے کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اسی لیے اس کا جولی پسند کرنے گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں، اوپر سے موسلادھار بارش، اور پھر ایک دوسرے مستقبل کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ آئلہ مسکرا رہی تھی، اچانک جھٹکے سے گاڑی رکی تو وہ کار کا ڈیش بورڈ سے سر ٹکراتے ہوئے نیچے جھکا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی تھی اور ان کی گاڑی روکنے پر مجبور کیا تو ہاتھوں میں گن اور بڑے سپاک لہجے میں انہیں اترنے کا کہا۔ دونوں گاڑی سے باہر نکل آئے اور تیمور نے گاڑی کی چابیاں چھینی۔ اپنے ساتھیوں کو بولا جلدی سے بیٹھو، اور اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کر ایک آگے بڑھا، تیمور کے ساتھ گاڑی کو بہت غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے بولا، اور پھر کیا جائیں، یہ ساری بڑی تگڑی لگ رہی ہے اور چیز بری نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ تاوان بھی کوئی چکر چلا؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کرنے کے لیے دیکھا تو لاشعوری طور پر وہ پیچھے ہٹ گیا اور خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پر جیسے بجلی گری، اور آئلہ نے تیمور کی جانب ساتھ دینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل کر خود کو اڑا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک تیمور نے پنچ مارا اور وہ گر گیا۔ اگر وہ چاہتے ہوئے بھی فوراً یہاں سے چلے گئے، اور اگر مرنے کا اتنا ہی شوق ہے، اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا، اور وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی اور اتنی تسلی کہ میرا محافظ ساتھ ہے، اسے جاتا دیکھ کر وہ کنگ ہوگی، اور اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی اور اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہوگی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع کر رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ مرد اتنا ڈرپوک تھا، اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے مار کھا گیا اور پوری طاقت سے اسے لگا۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے اور ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی، اس وقت تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک تھا، اور اسے اگلی گلی مڑتا نہیں دیکھ سکا، اور پھر خدا نے اس لمحے اسے آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا، اور گاڑی آگے لیے اندھیری گلی میں آگے ایک درخت کے نیچے سایہ بارش پتہ نہیں کتنی دیر وہاں چھپی رہی اور جا کر وہاں پر کھڑی رہی۔ آگے اس گلی سے باہر یہ پوری علاقہ اب تاریکی میں چھایا ہوا تھا، اور اندھیرے میں اکیلی سڑک پر زور سے چمکی، ڈر سے چیخ نکلی، اور اس شخص نے اس کی طرف بڑھ کر مشکلوں سے آنچل میں سر پر ڈالا اور بہت مشکل سے اس پر ضبط کیا۔ دل چاہتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ وہ سنسان سا سڑک پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار کرتی تھی۔ وہ پریشان سی تھی، اتنے میں لیٹ کیوں ہوں گے؟ اتنے میں گیٹ پر بیل بجی اور اطمینان میں دلائے آئلہ تیمور کو سنانے کے موڈ میں گیٹ کھلا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تیمور کہاں ہے؟ اس کے اس حلیت سے خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہوگی۔ آئلہ کچھ بتاتی کیوں نہیں؟ پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ شکر ہے امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک تو وہ مجھے بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بت بنی کھڑی بھابھی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کر پوچھا، تو تمہارے کیا ہوا؟ بتاؤ نا، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے اسے چیختے ہوئے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی، اور پھر بڑے ہوئے ہاتھ ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بھابھی اسے پھپھو کے پاس بھجوا دے، اور مزید پوچھنے پر میرے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہی گمسم کھڑی رہی۔ پھر اس کے بعد اس کے کمرے میں آ گئی تو انہوں نے سنا کسی نے فون پر بات کر رہی تھی۔ ہارون، میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے، میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر میرے مڑی تو بھابھی سخت ناراض کھڑی۔ وہ اطمینان سے اس کی طرف بڑھی اور پچھتاوا تھا، شرمندگی، یہ فیصلہ محبت بھرے دل تھاما تھا تو تڑپتا مچلتا آخر کار دنیا کے رسم و رواج سے ٹکرا گیا۔
فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش مرضی کرنے والی تھی، یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی اور پھر بت بنی نہیں۔ اس کی عزت کا تحفظ درکار تھا جو اس کا سایبان ہو کر اس پر سب برداشت کر اپنی اس آنچ نہیں آنے دیتا، وہ جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار در شجر بنے اور اسے کسی میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دے۔ وہ شخص اس کے ساتھ کسی جنگل میں رہنا پڑے رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، کسی بہت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی۔ اس کار کا رکھوالا اور اس کا سایبان صبح ہوتے ہی آ گیا تھا اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی تھی۔ برابر والی کرسی پر بیٹھ